مناظر ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں دریائے جہلم کے۔ ہزاروں کشمیری خاندان اس دریا سے ریت نکالنے کا کام کرتے ہیں اور یہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب قابض بھارت سرکار دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد ریاست کے وسائل کو مقامی کشمیریوں سے چھین کر ریاست سے باہر سے لائے ہوئے اپنے گماشتوں کے حوالے کر رہی ہے۔ دریائے جہلم سے ریت اور دیگر معدنیات نکالنے کے ٹھیکے بھی مقامی کشمیریوں کی جگہ اب غیر ریاستی ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں اور کشمیریوں سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ قابض بھارت سرکار نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ریاست کے قدرتی وسائل کے ٹھیکے اس وقت نام نہاد آن لائن سسٹم کے تحت غیر ریاستی افراد کو دیے جب ریاست جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یوں مقامی کشمیری یہ ٹھیکے حاصل کرنے میں ناکام رہے اور صدیوں سے اس کام سے وابستہ کشمیری بے روزگار ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کہ کب یہ انہوں نے ٹینڈر نکالے۔ We didn't get any information because the media was shut down. The internet was shut. That's why we couldn't participate. Already ہم بیکاری پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے There was already a lot of unemployment here, which is why you've seen what's happening here since 1990 and how people are dying here. Now when the government does this, is this okay? کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے اور ریاست کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق چھین لیا گیا ہے۔ I think people are of the view that this is being done deliberately with them to show that they no more have the rights on their resources, on their contracts or any other such things in the state of Jammu and Kashmir. ریت نکالنے کے کاروبار سے وابستہ کشمیری سینکڑوں سالوں سے روایتی طریقوں سے یہ کام کرتے رہے ہیں جس کے ماحولیات پر برے اثرات نہیں رہے، تاہم اب غیر ریاستی ٹھیکیدار ہیوی مشینری کے ذریعے کام کر رہے ہیں جس سے ماحولیات پر خطرناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ So all these things, are going to be detrimental to the ecology and aquatic ecology of the river. And not only aquatic ecology, it can also have socio-economic impacts because there are many people who live on the banks of the river. And if the erosion takes place, even their houses can all get washed down. مقامی کشمیری گزشتہ کئی ماہ سے بارہا ان بھارتی اقدامات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ ہم مزدور لوگ ہیں اور میں نے I'm انڈر گریجویٹ اور دیکھو میرے ہاتھ دیکھو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایڈجیکٹو نہیں ہے، کوئی کوآپریٹو کام جو نہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹینڈر نکالے ہیں 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی ہم نہیں دے سکتے۔ ہمارا جو گاؤں ہے 225 مزدور ہے، اس میں 75 بوٹس ہے، 225 لیبرس ہے جن میں 124 ایجوکیٹڈ جو گریجویٹس ہے جنہوں نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، گھر بار اسی پہ چلتا ہے۔ قابض بھارت سرکار نئے ڈومیسائل قانون کی آڑ میں کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا یہ یکساں موقف ہے کہ ڈومیسائل قانون غلط ہے اور ریاست میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، خاص کر جو ڈومیسائل لا ہے۔ ڈومیسائل لا میں کہتا ہوں اگر دلی یونین ٹیریٹری ہے وہاں پر آپ نے لاگو نہیں کیا، یہاں کیوں لاگو کرتے ہیں؟ مطلب یہاں کے طالب علموں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، تو یہ ہم ڈومیسائل لا کے بالکل خلاف ہے اور چاہتے ہیں کہ اس لا کو گورنمنٹ واپس لے۔ اچھا، دوسرا ہے جو گورنمنٹ یہاں یہ فوجیوں کے لیے 2 لاکھ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اینڈ دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ، دے ہیو ڈن اٹ۔ میرا مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ہمیں یہ اسٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کمپنیاں آ کر ٹھیکے لینے لگیں تو کشمیری عوام کی غربت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ بھارتی لاک ڈاؤن کے باعث سیاحت اور پھلوں کی صنعتیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ ریاست کی تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے معاشی قتل کی اس سازش کا نوٹس لے۔